کالی ٹوپی پہنو تو رزق کی کمی ہوتی ہے، سفید لباس پہنو تو رزق بڑھتا ہے، چشمہ پہن کر سو تو بینائی کمزور ہوتی ہے، درمیان سے کنگھا دو تو دولت آتی ہے، رات کو شیشہ دیکھو تو جوانی آتی ہے، ناف میں تیل لگاؤ تو طاقت آتی ہے، جوتا گھسا کر چلو تو عقل کم ہوتی ہے، بیٹھ کر نہاؤ تو ہمیشہ جوان رہو گے، کھڑے ہو کر نہاؤ تو بڑھاپا آئے گا، بیٹھ کر پیشاب کرو تو بیمار نہیں ہوگے، کھڑے ہو کر پیشاب کرو تو کینسر ہوگا، چلتے ہوئے کھاؤ تو پٹھے کمزور ہوں گے، بال لمبے کرنے سے عمر میں کمی ہوتی ہے، بال چھوٹے کرو عمر میں اضافہ ہوگا، گھر میں کچھوا لے آؤ رزق آئے گا، گھر میں بٹیر لے آؤ تنگ دستی دور ہوگی، رات کو ناخن کاٹو تو غربت آتی ہے، صبح کو ناخن کاٹو تو خوشحالی آتی ہے، نہانے میں وقت لگاؤ طاقت آئے گی، لقمے چبا کر کھاؤ کبھی لکوا نہیں ہوگا، ایک سانس میں پانی پیو تو دمہ ہوگا، چھینک کے بعد پانی پی لو کینسر نہیں ہوگا، کھانسی کے بعد گڑ کھا لو کھانسی نہیں آئے گی، نہانے سے پہلے پانی پی لو تر و تازہ رہو گے، خالی پیٹ نہایا کرو چربی پگھل جائے گی، پیٹ بھر کر مت سو دل کا دورہ ہو جائے گا، الائچی کھا کر سویا کرو کبھی فالج نہیں ہوگا، پانی پی کر چلا کرو کبھی بخار نہیں ہوگا، سر پر تیل لگا کر نہاؤ عقل میں اضافہ ہوگا، پٹھوں پر تیل لگا کر نہاؤ پٹھے مضبوط ہوں گے، بدن پر بال ہونا اصل مرد کی نشانی ہے، بدن پر بال نہ ہونا کمزور مرد کی نشانی ہے، کانوں پر بال کا ہونا لمبی عمر کی نشانی ہے، روٹی کھا کر منہ پر ہاتھ پھیر رزق آئے گا، ناک لمبا ہے تو یقیناً عمر بھی لمبی ہی ہوگی، جیب میں انڈا ڈال کر چلو رزق آئے گا، ہاتھ میں گندم کا دانہ رکھو غربت جائے گی، ہاتھ تنگ ہے تو دمبا لے آؤ دولت آئے گی، گردن موٹی ہے تو عقل بھی موٹی ہوگی، کم کھایا کرو عقل میں اضافہ ہوتا رہے گا، زیادہ سونے سے عقل کمزور پڑ جاتی ہے، آڑو کا جوس پیا کرو خون بڑھ جائے گا، چقندر کھانے سے خون بڑھ جاتا ہے، پرندوں کو پانی پلاؤ رئیس بن جاؤ گے، گوری عورت کالی چیزوں کو پسند کرتی ہے، کالی عورت گوری چیزوں کو پسند کرتی ہے، ٹھوکر کا لگنا اچھی علامت ہوتا ہے، نہاتے وقت ہوا خارج ہو تو صحت ہے، بال چھوٹے ہیں تو یقیناً عقل مند ہوگے، بال لمبے ہیں تو یقیناً جاہل ہی ہوگے، کان لمبے ہیں تو یقیناً خوش قسمت ہوگے، زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے پر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی، دلوں کی تعلیم میں لمحوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، یہ عجیب انصاف ہے کہ محبت شاکہ اور گندے کام کرنے والوں کو سب سے کم مزدوری ملتی ہے اور آسان کام کرنے والوں کو خاصی اجرت سے نوازا جاتا ہے، جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب دیں گے، آگ بجھی ہوئی دکھائی دے تو بعض اوقات راکھ کے نیچے چنگاریاں چھپی ہوتی ہیں، بہت بڑے الاؤ سے جو جلا دے تھوڑی سی آگ بہتر ہے جو گرم رکھے، مایوس نوجوان کی صورت سے بڑھ کر تکلیف دہ نظارہ اور کوئی نہیں، مایوسی انسان کا آدھے سے زیادہ خون کم کر دیتی ہے، اس روز سے ڈرتے رہو جس میں تمام کاموں کی تفتیش اور جانچ پڑتال ہوگی، لوگ سخت بے کلی میں ہوں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا، جس بندے کی بیماری پر غالب ہو مگر پھر بھی وہ علاج کرے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس سے بری ہو، بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آدمی ایک سوال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے، دانائی دانا کی تابع داری ہے، بہترین رفیق وہ ہے جس کا رفیق اللہ کے ساتھ نیاز مندی، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بندے کے دل میں داخل نہیں ہوتی جو مخلوق پر مہربان نہ ہو، اگر تمہیں دولت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو خبردار
عزت کا انتخاب کرو، کیونکہ عزت سے جینا ہی زندگی کی شان ہے۔ عورت کی سیرت کا اندازہ اس کے حسن سے لگایا جا سکتا ہے۔ اولاد کو عمدہ تعلیم سے آراستہ کرو تاکہ وہ دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکے۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ زکوٰۃ دینے والا مر جائے اور اس کا مال وارث تقسیم بھی کر لیں، وہ وارث خواہ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، اس متفی زکوٰۃ دہندہ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہو سکتی ہے۔ وہ خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہو تو سکون تو نہیں ہوگا، مگر وہ خواہش جس کا تعلق عاقبت سے ہو اور وہ پوری ہو یا نہ ہو تو وہی باعث سکون ہے۔ جب تم کوئی مصیبت دیکھو تو اس کا ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کرو۔ جب بدقسمتی ہم پر سایہ فگن ہو، ہم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا علاج کریں۔ جو بندہ لڑتے ہوئے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اسے ایک نہ ایک دن لڑنا ہی پڑتا ہے۔ برائی کو اکثر وقتی کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن آخری کامیابی نہیں۔ لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے جب تشدد سے کام لیا جاتا ہے تو ان کی رائے بدلنے کے بجائے اور بھی پتھر جیسی مضبوط اور ٹھوس ہو جاتی ہے، پھر ان کی رائے بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چالاکی سے تھوڑا بہت کام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ سب سے بڑی چالاکی یہ معلوم ہونا ہے کہ اپنی چالاکی کو کیسے چھپایا جائے۔ بے شک اللہ نے تمہارے قدموں کو شمار کر رکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اس نے تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو لکھ رکھا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تمہارے اعمال میں باوجود قلت کے تکبر گھس گیا ہے، حالانکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثیر التعداد اعمال پر بھی تکبر نہ کرتے تھے۔ دوسروں کا مذاق اڑانے سے اجتناب کرو، کوئی بھی اپنا مذاق اڑوانا پسند نہیں کرتا، اس سے باہمی محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو سادگی پسند ہو اور سادگی اختیار کرے وہ سکون میں رہتا ہے۔ طمع و لالچ کرنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جو آزادی کا دل دادا ہو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود کو پاک صاف اور حق پر چلنے والا بنائے، پھر آزادی کے لیے دن رات ایک کرے۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور اسی کو تلاش کرتے رہو، اور کوئی قوت و اطاعت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کی بلاؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو۔ دل میں یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھے محض حب دنیا کا مظہر ہے۔ جو بندہ ناراض ہو کر راز اظہار کر دے وہ بندہ جاہل اور بے وفا ہے۔ پیار ایک خوشبو ہے اور خوشبو کو اپنی موجودگی کا احساس قسم اٹھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کی مہک خود اپنے ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ جب کہ تو ماہر نہیں ہے تنہا دکان نہ کر، تابع ہو جا تاکہ تو خمیر بن جائے۔ جب تجھے آزاد رہنا نہیں آتا تو غلام بن جا، خبردار اطلس نہ بن۔ صوفیاء حق تعالیٰ کی گود میں بچوں کی طرح ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ ان کی تربیت بچوں کی طرح کرتا ہے۔ کائنات کو دیکھنے سے محفوظ رہنا کا نام تصوف ہے۔ ایسے نفع اور فائدے سے ہمیشہ دور رہو جن سے دوسروں کو نقصان یا تکلیف پہنچے، ورنہ تو خود کسی نہ کسی دن اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اپنے غصے کو اتنا مہنگا کر دو کہ اس کو خریدنے کی لوگوں میں استطاعت نہ رہے، اور اپنی خوشی کو اتنا سستا کر دو کہ اسے ہر شخص مفت میں حاصل کر سکے۔ عدم اطمینان دراصل عدم قناعت کی قیمت ہے جو ہر اس شخص کو بھگتنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم یعنی عطا پر راضی نہ ہوا۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط کہ آدمی اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا
تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پیچھے کمر پر پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اپنے من کی خامیاں دور کرتے ہوئے ہی سچ کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علاوہ دانش مندی اور امن کی جانب لے جانے والا کوئی راستہ نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مادہ پرستی کی بجائے روحانیت کو اختیار کرتے ہیں اور روحانیت کی راہ پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت خوش قسمت اور کامیاب لوگ ہیں۔ وہ جو فتح یاب ہوتا ہے وہ کسی وقت شکست سے بھی دوچار ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو اپنی ذات پر قابو پانے کے گر سے آشنا ہے وہ کبھی محکوم نہیں بن سکتا اور نہ کبھی بنا ہے۔